आज़ारी भी ना हो। लेकिन इससे पहले जो है वो मैं ایک دفعہ پھر علامہ خواجہ عاشق حسین سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا۔ علامہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے آپ سے قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے، تو بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، مجھے بریک پر جانا ہے۔ آپ تھوڑا سا یہ فرما دیجئے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی بریک پر، پچھلی بریک پر جانے سے پہلے بھی، کہ رمضان المبارک چونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس وقت جو ہے وہ علماء کرام کی گفتگو کے نتیجے میں اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہر طرف نیکیوں کے لیے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے 11 ماہ کی زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ صحیح طرح سے دل لگ نہیں پاتا۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا تعلق مضبوط کریں دین سے اور قرآن سے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی طریقہ کار، کوئی روڈ میپ سمجھائیے کہ کیسے جو ہے وہ مضبوط کیا جائے، اپنی عادت کیسے بنائی جائے قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جی بالکل، رمضان المبارک تربیت کا ایک اچھا موقع فراہم کرتا ہے، چاہے وہ افراد کی زندگی ہو یا کسی معاشرتی زندگی ہو یا روحانی طور پر اپنی تربیت ہو۔ جہاں روزہ ہمیں صبح کے وقت اٹھنا سکھاتا ہے، روڈ میپ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو اس سے سحر آگاہی کا جو درس ملتا ہے کہ صبح کے وقت جاگنا چاہیے۔ ویسے ہی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے تو وہ رزق کی تنگی کی پھر شکایت کرتا پھرے تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا، یعنی وہ تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے جو اس وقت پرندے بھی جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے۔ اور ویسے جو تہجد کی نماز کا وقت ہے، جو سحری کا وقت ہے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو اس لیے صبح صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔ جہاں اہل خانہ کھانے اور سحری کی تیاری میں مشغول و مصروف ہوتی ہیں، وہاں مردوں کو بھی چاہیے اٹھ کر کم از کم تہجد کی 2-4 رکعت نماز جو ہیں وہ ادا کر لینی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں گے تو انشاءاللہ سارا دن ان کا اچھا اور برکتوں کے اور یوں ساتھ رفتہ گزرے رفتہ گا۔ عادت بن جائے گی۔ جی، اور تہجد کی عادت بھی بن جائے گی۔ اور اسی طرح پھر جو ہے وہ اس کے بعد جاگنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد نماز چاشت اور اشراق وغیرہ کی بھی ترکیب بنانی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ کوشش یہ کیجیے کہ صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور پھر شام کے وقت میں جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر پڑھا جائے، اور جو عصر کی نماز دن میں قیلولہ بھی کیا جائے، یعنی آرام بھی کیا جائے، گرمی کے روزے ہیں ویسے بھی، ہاں جی، گرمی کا آغاز ہو اور چکا نبی ہے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا دن سونے میں ہی گزار دیا جائے۔ تو جی اس سے روزہ جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وقت پاس کرنے کے لیے جو ہے، مجھے سمجھ میں ان کا وقت فیل کیوں ہو جاتا ہے، تو وہ وقت پاس کرنے کے لیے کوئی لوڈو کھیلنے لگ جاتے ہیں، کوئی تاش کھیلنے لگ جاتے ہیں، تو اس قسم کی فضول چیزوں سے اور خرافات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ تسبیح پڑھ لیں، توبہ استغفار پڑھ لیں، درود پاک پڑھیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ٹائم مصلی پہ دیں، مسجد کو وقت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، گھر والوں کے جو کام کاج ہیں اس میں بھی معاونت جو ہے وہ ان کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور کوشش یہ کہ روزانہ قرآن کریم کا جو ایک تراویح میں ایک سپارہ قرآن مجید کا تلاوت ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، جو پیغام ہدایت اللہ نے بھیجا ہے اس سے جو استفادہ کیا جائے۔ اس طرح سے انشاءاللہ تلاوت قرآن کی بھی عادت ہو جائے گی، اور سمجھنے کی طرف بھی جو ہے وہ معمول بن جائے گا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا، ابھی آپ نے تہجد کا ذکر کیا، تو یہ بتا دیجئے کہ تہجد کی کم از کم کتنی رکعت ہیں جو ادا کی جا سکتی ہیں؟ اب 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مسنون طریقہ ہے، زیادہ تر آپ کا عمل تھا وہ 8 رکعت ہیں، اور 12 رکعت تک بھی ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 سے لے کر 12 رکعت تک تہجد پڑھ سکتے ہیں، ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی عمومی طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، طریقہ کیا ہے، تو عمومی یہ سوال ہوتا ہے، بات چھڑی ہے تو یہ بھی اس لیے میں عرض کر دوں۔ دیکھیں 2 طریقے ہیں، ایک تو جیسے آپ عام نماز نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی کوئی نفل نماز پڑھ لیجئے، یہ بھی ایک درست طریقہ ہے۔ آپ کو مختلف صورتیں آتی ہیں تو ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھ لی جائیں، لیکن زیادہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کو زیادہ صورتیں نہیں آتی،
اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان، زیادہ تر صورت اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف ہی پڑھنے پہ اکتفا کرتے ہیں، صحیح. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ 8 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے 8 رکعت نماز پڑھنے کی، تو آپ صورت فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 8 مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لیں، اچھا. اور اگلی رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں. صحیح صحیح صحیح. اسی طرح ایک ایک رکعت کم ہوتی جائے گی تو صورت اخلاص کی تعداد کو بھی کم کم کرتے ہیں، ہوتے تو جائیں گے. آخری آخری رکعت میں ایک ہی ایک دفعہ ہی مرتبہ پڑھنا پڑھی ہوگی. جائے گی.